الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم سبھی لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، ہمارے روزوں کو، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنی مائیں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ نیچے الحمدللہ نمازیں پڑھتی ہیں اور درس سننے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہیں۔ 2-3 باتیں آئی ہیں سامنے کہ ہماری مائیں اور بہنیں شور بہت زیادہ کرتی ہیں، لہٰذا بڑے ادب کے ساتھ اپنے ان تمام ماؤں اور بہنوں سے اگر میری آواز سن رہی ہیں تو خاموشی سے درس سنیں اور دوسرے عورتوں کو ازعاج اور پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ الحمدللہ سورہ نساء کی تلاوت چل رہی ہے۔ یہ سورت کریمہ بڑی ہی عظیم اور اس کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت کریمہ ان 7 سورتوں میں سے ہے جس کے سیکھنے سے آدمی عالم بن جاتا ہے۔ ایک بڑی فضیلت یہ ہے، یہ سورت کریمہ کی تلاوت سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، اقرأ علیہ، پڑھو میرے اوپر، سناؤ قرآن کی کچھ آیتیں، کوئی سورت سناؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کروں، میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، پڑھو، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقرأ سورۃ النساء، سورہ نساء کی تلاوت کی۔ وہ کہتے ہیں فلما اوتیت الی هذه الآیہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب اس آیت کریمہ پر میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 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 کرو، حسبک۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے، بہہ رہے تھے آنسو۔ یہ سورت کریمہ ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کو سن کر کے آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے۔ آدمی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت اس کے بدن پر طاری ہوتی ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ نے اس سورت کریمہ کے اندر کیسے کیسے مسائل بیان کر رکھے ہیں۔ انسانی جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے حقوق ہوں، چاہے غیر مسلموں کے حقوق ہوں، چاہے یتیموں کے حقوق ہوں، چاہے مظلوموں کے حقوق ہوں، چاہے باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہو، بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہو، ایک بہن کا، ایک بھائی کا، جتنے بھی حقوق ہیں، دادا کا، ماں کا، باپ کے جتنے بھی حقوق ہیں، اللہ نے اس سورت کریمہ کے اندر تمام انسانی حقوق کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ سورت کریمہ ایسی ہے، سورۃ النساء۔ یہ سورت کریمہ کی جو پہلی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کریمہ کی اس پہلی آیت کو اپنے ہر خطبے کے اندر
چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، یا کوئی عام ضرورت کے لیے، عام حاجت کے لیے آپ کوئی خطبہ پڑھ رہے ہوں، اس سورت کریمہ کی پہلی آیت اپنے اس خطبے میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے سنسار کے واسیو، اے دنیا کے انسانوں سنو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ہم سب اصل میں ایک ہیں، ہم سب اصل میں ایک ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی بنائی، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور پھر اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ نے اس آیت کریمہ میں 2 مرتبہ ڈرنے کی بات کہی، شروع میں اور پھر بیچ میں۔ ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس کے ذریعہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، رشتوں سے ڈرو، رشتوں سے اپنے اندر ڈر پیدا کرو، رشتوں کو کاٹنے سے، رشتوں کو توڑنے سے۔ باپ بیٹے کا رشتہ نہ توڑے، بیٹا باپ کا رشتہ نہ توڑے، بھائی بھائی کا رشتہ نہ توڑے، میاں بیوی آپس میں اپنے ایک دوسرے رشتوں کو نہ توڑیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ۔ والارحام کا مطلب یہ ہے باپ مر جاتا ہے، جب تک باپ زندہ رہتا ہے بہنیں بیچاری کیا کرتی ہیں، جو بھی ضروریات، پریشانیاں، تکالیف ہوتی ہیں باپ کے سامنے آ کر کے بول دیتی ہیں۔ باپ اپنی طاقت بھر اپنی ان بیٹیوں کی ان تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی باپ دنیا سے گیا بہنیں بیچاری اپنے آپ کو مجبور پاتی ہیں۔ بھائی موجود ہیں مگر مارے خوف اور ڈر کے نہیں بولتی کہ بھائی سے کہوں گی بھائی کہیں انکار نہ کر دے، بھائی کہیں انکار نہ کر دے، کہیں ہمارے رشتے میں درار نہ پیدا ہو جائے۔ بیچاری چپ چاپ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتی رہتی ہے۔ باپ نہیں ہے، بھائی کا حق ہے کہ اپنے بہنوں کی نگہبانی کرتا رہے، دیکھ ریکھ کرے۔ والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ رشتے کے توڑنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ قطع تعلق ہی ہو جائے، قطع تعلق کر لو، یہ صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھ میں سکھ میں ہر حال میں ان کا تم خیال رکھو، یہ رشتوں کے جوڑنے کا مطلب ہے۔ یہ صورت کریمہ ایسی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے؟ 25 رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ صورت کریمہ ایسی ہے کہ اس صورت کریمہ کی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 163 اور 164، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اس صورت کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ کتنی عظیم الشان یہ صورت ہے کہ 12 رسولوں کا تذکرہ ایک ہی صورت میں، بقیہ 13 رسولوں کا تذکرہ دوسری صورتوں میں۔ اس صورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورت کے اخیر میں تقریباً 42 ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اللہ کے علم، اس کی حکمت، اس کی معرفت، اس کی مغفرت اور بخشش پر مشتمل وہ نام ہیں۔ اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف، اللہ کی رحمت، مغفرت پر مشتمل وہ سارے نام ہیں جو اس صورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ اسلام یہ عورتوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ النساء، عورتوں کی صورت، اللہ اکبر، یہ صورت بتاتی ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ بقیہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی سماج ہیں اسلامی سماج کے علاوہ، ہر سماج، ہر دھرم اور ہر مذہب اپنے ماننے والی عورتوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کو کما حق ہو وہ حق ادا نہیں کرتا جو اس کے لائق ہیں۔ لیکن آج مسلمان عورتیں کیا سوچتی ہیں؟ دیکھتی ہیں کہ فلاں نان مسلم عورت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے، عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کر کے، باہوں میں بائیں ہاتھ اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے وہ گھوم رہی ہیں پارکوں میں، ہوٹلوں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ مالوں میں، تو ہماری عورتیں کیا سوچتی ہیں؟ کتنا اچھا مذہب ہے، دیکھو
کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، جیسے چاہو رہو، جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو گھومو، کوئی فکر نہیں۔ بعض مسلمان عورتوں کی ذہن میں یہ بات آتی ہے، دوسرے مذہب کو وہ اچھا سمجھتی ہیں اور اپنے مذہب سوچتی ہے تو گھر کے اندر قید کر کے مجرم بنا کر کے رکھا ہوا ہے یہ مذہب۔ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی دھرم نہ کبھی دیا ہے وہ مقام، وہ افضلیت، وہ شرف نہ کبھی دیا ہے اور نہ کبھی قیامت تک دے سکے گا۔ اللہ نے عورتوں کی فضیلت، ان کی برتری کے لیے پوری ایک مکمل سورت کریمہ نازل فرما دی ہے جن میں ان کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ بائبل اٹھا کر کے دیکھیے، بائبل میں لکھا ہوا ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے، جو ناپاک کو پاک سے نکالے۔ عیسائیوں کا تصور ہے کہ عورتیں یہ فطری طور پر گنہگار ہیں، فطری طور پر ناپاک ہیں، مجرم ہیں۔ ان کے بڑے بڑے پادری یہ کہتے ہیں کہ عورت یہ شیطان کا جال ہے۔ بتائیے ذرا، عورت شیطان کا جال ہے جس میں اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اور ان کے کچھ بڑے پادری یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت یہ ایک ایسا بچھو ہے جو ہمیشہ ڈنک مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری کہتے ہیں۔ جب بھی گھر کے اندر گھسو، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، یہ سامان نہیں لائے، یہ فلاں چیز، ہمیشہ ڈنک مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ عورت ایسی ذات ہے، یہ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کا بیان ہے۔ بدھ مت اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ، مہاتما بدھ نے جن کے نام پر مذہب بنا، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ مین بننے کے لیے، ایک مکمل انسان بننے کے لیے عورتوں سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ بغیر عورتوں کے کنارہ کشی اختیار کیے کوئی آدمی پرفیکٹ مین نہیں بن سکتا۔ یہ بدھ مت مذہب کا جو ہے ان کے مذہبی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ قدیم ایرانی سماج کو لے لیجئے، اس میں ایک مزدوق نامی آدمی پیدا ہوا، اس نے عورتوں کو سانجھی کی ہانڈی قرار دیا ہے، جو چاہے اسے استعمال کرے۔ روسیوں کا ایک قول ہے کہ 10 عورتوں کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ اللہ، 10 عورتوں کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتا کب کیا کہنا چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے اسی ملک کے اندر، اپنے اسی سماج کے اندر، اپنے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتاب رامائن سندر کانڈ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے ڈھول، گنوار، شودر، پشو ناری، سکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ رامائن سندر کانڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، پڑھیے آپ جا کر کے، کہ ایک تو ڈھول، دوسرے جاہل اور گنوار، تیسرے وہ نیچ ذات کا شودر، اور چوتھے پشو یعنی جانور، اور آگے ناری یعنی عورت، سکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ یہ سب کے سب ڈنڈے کے آدمی ہیں، سب کو مار مار کر کے ڈنڈے سے سیدھا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے، ان تمام مذاہب کی جو کتابیں ہیں اور ان سماج کے جو لوگوں کے اقوال ہیں، ان کی روشنی میں آپ جائزہ لیجئے کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ کوئی ڈنڈے سے مارنے کی بات کر رہا ہے، کوئی سانپ بچھو بنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عورتوں میں روح ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور خود اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے بدلے، کس جرم کی پاداش میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا؟ یہ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت تھی۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دھرم وہ مقام و عزت عورت کو نہیں دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا پوری کی پوری سامان ہے،
اور اس دنیا کے تمام سامان میں سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا اگر کوئی سامان ہے تو وہ عورت ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دنیا کے تمام سامانوں میں سب سے اچھا سامان بتایا کہ سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ نیک بنے۔ اگر وہ اچھا سامان بننا چاہتی ہیں تو وہ نیک بنے، اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم المرء النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اے لوگو، تمہارے دنیا کے ان تمام چیزوں میں میرے نزدیک دو چیزیں بڑی محبوب ہیں، بڑی محبوب۔ حبیبہ کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حد سے زیادہ، حد درجہ تعلق، میں ان دو چیزوں سے حد درجہ تعلق رکھتا ہوں۔ کیا؟ النساء والطیب، ایک عورت، دوسرے خوشبو۔ اللہ اکبر۔ اور ان دو چیزوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا نام پہلے لیا کہ عورت یہ خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ عورت تو سراپا خوشبو ہے اگر وہ نیک و صالح ہو، پورے گھر کو مہکا کر کے رکھتی ہے، اپنی عبادات سے، اپنے کام سے پورے گھر کو مہکا کر کے رکھتی ہے اگر وہ نیک عورت، اچھی عورت ہے۔ لیکن اگر وہ بد زبان ہے، بد چلن ہے، اور نہ تو شوہر کی عزت کرتی ہے، نہ تو بچوں کی اچھی پرورش برداشت کرتی ہے، تو اسی گھر کو وہ جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ جس گھر کو مہکانا چاہیے اپنی عبادات سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اسی گھر کو وہ جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کی شرط لگائی ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو، لونڈیوں کو، عورتوں کو نہ مارو، ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو ہمارے اوپر شیر ہو گئی ہیں، بہت بہادر ہو گئی ہیں عورتیں، جب سے آپ نے مارنے سے منع کیا ہے یہ تو پورے گھر کو اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھی ہیں، شیر ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شیر ہو گئی ہیں، مارو، اجازت دے دی مارنے کی۔ صحابہ کرام نے جب مارنے کے اندر رخصت دیکھی کہ رسول اللہ نے اجازت دے دی ہے مارنے کی، گئے گھر، خوب دھلائی شروع کی، خوب پیٹا۔ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، خوب دھلائی کی۔ دوسرے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت ساری عورتیں آ گئیں اور اپنے اپنے شوہروں کی شکایت کرنا شروع کر دی، ہمارے شوہر نے بہت دھلائی کی ہے، بہت مارا ہے، بہت پیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، یہ بات آپ تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ آج محمد کی آل کے پاس بہت ساری عورتیں آئی ہیں، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے پاس بہت ساری عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں۔ وہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اپنی بیوی کو مارنے والا شخص اچھا شخص نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ بتائیے، یہ حدیث رسول میں عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام دیا ہے۔ عورت کو مار نہیں سکتے آپ، اور خاص طور سے چہرے پہ نہیں مار سکتے، اور دنیا کی کسی مخلوق کو، چاہے وہ کافر ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، چہرے پہ تو مارنا قطعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ عورت اپنی تمام حیثیتوں کے اندر، ماں کی حیثیت، بیٹی کی حیثیت، بہن کی حیثیت، بیوی کی حیثیت، تمام حیثیتوں کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ بیٹی اگر ہو، بیٹی کی حیثیت میں ہو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ جو شخص 2 بیٹیوں یا 3 بیٹیوں کی صحیح سے اچھی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش و پرداخت کر لے اور اچھی جگہ اس کا رشتہ کر کے شادی کر دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ بیٹی اگر ہے تو اس کے لیے یہ بیٹیاں باعث دخول جنت ہیں۔ بہنیں ہیں، بہنوں کے تعلق سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بہنیں بھی باعث دخول جنت ہیں، اور اگر ماں ہے تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج ہم اپنی اسی جنت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں کی بات نہیں مانتے۔ ماں کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ، آدمی جوان ہوا، ہٹا کٹا ہوا، سب فراموش کر دیتا ہے۔ 9 مہینے اپنے خون کو تمہارے پرورش کا ذریعہ بنایا ہے، پیٹ کے اندر تھک آپ تھوڑا سا کھانا زیادہ کھا لیجئے، اوور ڈوز کر لیجئے، آ کر کے 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے، دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ذرا سا کھانا فل پیٹ اپنے خوراک سے زیادہ مقدار میں 2-4 لقمے کھا لے اور کھا کر کے آئے اور اللہ اکبر تراویح پڑھنا شروع کرے، دیکھیے کمر میں درد، جوڑوں میں درد، پیٹ میں درد، سستی، الجھن، گھبراہٹ اور نہ جانے کتنی قسم کی پریشانیاں ہوں گی۔ 9 مہینے تھک ہار کر کے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور یہ بچہ جب دنیا میں جوان ہو جاتا ہے تو اپنی اسی ماں کی قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی ماں کی قربانیوں کو یاد دلایا ہے، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے تم اوف نہیں کہنا، ولا تقل لهما اوف۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے، سورۃ النساء، کہ عورتوں کا مقام کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو عزت، جو رفعت اور جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا، نہ دے سکے گا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ عورتوں کا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کا جو حق مہر ہے وہ ضرور ادا کیا جانا چاہیے، واجب ہے دینا۔ بہت سارے لوگ پہلی ملاقات میں ہی جو ہے بیوی کے سامنے جھک جاتے ہیں، محترمہ بیگم صاحبہ معاف کر دینا، ہمارا مہر ہم نے جذبات میں آ کر کے اتنا گرام سونا لکھوا دیا تھا، اتنے 1000 روپے لکھوا دیے تھے، طاقت نہیں ہے، اللہ نے دیا تو پھر دے دیں گے، معاف کر دو۔ اب نئی نویلی دلہن ہے، دوسرے گھر سے ایک نئے گھر میں آئی ہے، نئے لوگ ہیں، نیا چہرہ ہے، نئے رولز ہیں گھر کے، اب بیچاری ڈری سہمی، ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، معاف کر دیتے ہیں۔ مہر کا دینا واجب ہے مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر، بغیر مہر دیے ہوئے وہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ لوگ پہلے ہی دن جو ہے بیوی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ عورتوں کا جو مہر ہے وہ دینا چاہیے اور وہ دینا واجب ہے۔ اس سورت کریمہ کے اندر بہت سارے احکام یتیموں کے، مظلوموں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، ان الانسان خلق ضعیفا، انسان ہر ناحیے سے اور ہر اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام حقوق ادا کرنے کے بعد بیٹے کا حق، وراثت کی جو بات ہے، میراث کا حکم اسی صورت کے اندر ہے۔ اللہ پوری تفصیل کے ساتھ، باپ کا حق کتنا، بیٹے کا حق کتنا، ماں کا حق کتنا، بھائی کا حق کتنا، بہن کا حق کتنا، سارے جو حقوق ہیں سب اسی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے انسانوں کو ایک بات یاد دلائی کہ خبردار تم اپنے ان تمام حقوق کو ادا کرتے رہنا، امانتوں کو ادا کرنا، مظلوموں کے حقوق کو دینا، نہیں تو تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تمام حقوق ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے کہ اگر نہیں یہ تمام حقوق ادا کرو گے تو آؤ گے ہمارے پاس، چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر محصور کیوں نہ ہو جاؤ، بند کیوں نہ ہو جاؤ، آؤ گے ہمارے پاس، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس انداز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد موت کا حوالہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ
وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ 78 آیت تک 78 آیت تک کی ہم نے ہلکی سی تشریح کر دی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.